اللهم صل على سيدنا محمد. سب کے ساتھ تعلق بھی رب کے لیے ہو, سب کے ساتھ تعلق بھی رب کے لیے ہو. اور اگر تعلق اپنے نفس کے لیے ہے, اپنی ذات کے لیے ہے, اس کو حنیفہ مسلمہ نہیں کہا جاتا. حنیفہ مسلمہ وہ ہے جو کہ رب کے ساتھ, سب کے ساتھ تعلق رب کے لیے رکھے. ایک ہے بیوی برائے بیوی اور ایک ہے بیوی برائے اللہ. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی برائے بیوی ہندو کی بھی ہے, سکھ کی بھی ہے, اور بیوی برائے اللہ کس کی ہے؟ یہ مسلمان کی ہوتی ہے. بیوی اس کی بھی ہے, بیوی اس کی بھی ہے. یہ بیوی کی خدمت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی نفس کی, اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داریاں اس کے ذمہ واجب کی ہیں. کیا کی ہیں؟ واجب کی ہیں. گھر میں سبزی لاتا ہے نا, تھوڑی سی فکر کو بدل کر لے آتا ہے, اے اللہ میں اس لیے لاتا ہوں یہ تیری مخلوق ہے. بھائی بیوی آپ کی بعد میں, پہلے کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے. بیٹا آپ کا بعد میں, پہلے وہ کیا ہے؟ پیدا آپ نے کیا کہ اللہ نے کیا؟ تو جو خالق اور مخلوق کا تعلق ہے وہ باپ اور بیٹے کا ہو سکتا ہے؟ کہیں رب کا تعلق, کہیں اب کا تعلق. رب اللہ ہے, یہ تو اب ہے. پیدا کرنے والا اور پالنے والا کون ہے؟ وہ تو رب ہے. اب نہ پیدا کرتا ہے نہ پالتا ہے, یہ پیدا کرنے اور پالنے کا ذریعہ ہے. یہ پیدا کرنے اور پالنے کا ذریعہ ہے. یہ نہ پیدا کرتا ہے نہ یہ پالتا ہے. پالتے بھی رب ہیں اور پیدا بھی رب ہی کرتے ہیں. اس لیے بعض اوقات اب رب بن جاتا ہے, بعض اوقات اب رب بن جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کا کیا ہوگا. اس کے لیے کیا کرو؟ لائف انشورنس. کیا کرو؟ لائف انشورنس کر لو. میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی روزی کا کیا ہوگا. جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کا ذمہ یہ لے رہا, اور جو اس کے ذمہ چھوڑی ہے آخرت ہے, اعمال ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور رحیم ہے. یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے, یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. یہ فکری گمراہی کی علامت ہوتی ہے. میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کتنا بے وقوف ہے, یہ نہیں سوچتا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے کہ جنت کے مستحق بنیں گے. یہ میرے ذمہ تربیت لگائی ہے. اس کی نماز کی نگرانی, اس کا رزق کا ذمہ اس نے لیا, اور نماز کی نگرانی کس کے ذمہ لگائی ہے؟ یہ اب کے ذمہ ہے. اور رزق کس کے ذمہ ہے؟ وہ رب کے ذمہ ہے. فرمایا 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو. 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ سزا دو. وہ ایک نعرہ آج کل نکلا ہے, مار نہیں پیار. کیا نعرہ نکلا ہے؟ مار نہیں پیار. بھائی ہونا کیا چاہیے؟ مار پلس پیار. مار پلس پیار. کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی ہوتے ہیں, بشارت بھی دیتے ہیں اور ساتھ ڈراوا بھی کرتے ہیں. کیونکہ بعض ایسے ٹیڑے مزاج ہوتے ہیں کہ بغیر ڈراوے کے, یہ نعرہ اس لیے نکالا گیا ہے کہ کوئی اگر بچے کو کہتا بھی ہے نا تو وہ کہنا کیا کر دے؟ بند کر دے. یہ قانونی جرم ہو جائے گا, تاکہ یہ اکا دکا جو ہمیں نمازی نظر آتے ہیں, والدین توجہ کرتے ہیں, یہ بھی ہمیں نظر نہ آئے. اس لیے مار پلس پیار. پیار کا بھی ڈھنگ سیکھو اور مار کا بھی ڈھنگ سیکھو. شریعت کی روشنی میں مار کرو گے تو وہ بھی رحمت لائے گی, شریعت سے ہٹ کر پیار کرو گے تو وہ بھی لعنتی بنا دے گا. شریعت نے پیار کے بھی ڈھنگ بتائے ہیں اور مار کے بھی ڈھنگ بتائے ہیں. وہ ڈھنگ سیکھنے ہیں. بے ڈھنگی نماز بھی پڑھو گے نا تو مردود ہو جاؤ گے, ڈھنگ سے تجارت بھی کرو گے تو مقبول ہو جاؤ گے. اس لیے ڈھنگ سیکھنے بڑے ضروری. پیار کا بھی ڈھنگ سیکھو اور مار کا بھی ڈھنگ سیکھو. یہ اب کے ذمہ ہے. یہ کس کے ذمہ ہے؟ اور رزق کس کے ذمہ ہے؟ وہ رب کے ذمہ ہے. تو کبھی کبھی اب رب بن جاتا ہے. صبح اٹھ کر پوچھتا ہے اچھا بچے نے بیوی سے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو اب پریشان ہو گیا. لیکن کبھی اس بدبخت کو توفیق نہیں ہوئی اچھا بچے نے صبح نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, جماعت میں تھا کہ نہیں تھا. اس کو کوئی فکر نہیں ہے, اس کو کوئی فکر نہیں. جو کام اس کے ذمہ لگا ہے اس میں یہ بے فکر ہے, اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کے بارے میں بڑا فکر مند ہو چکا ہے. یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے.